امریکہ جیسی سپر پاور کو ہلا کر رکھ دینے والا اسامہ بن لادن آخر کیسے مارا گیا؟ person named Osama bin Laden. CIA is asleep. ہوا کچھ یوں کہ اسامہ بن لادن نے 1993 سے 2001 میں امریکہ پر 3 اٹیک کیے، جن میں سب سے پہلا 1993 میں ہونے والا ورلڈ ٹریڈ سینٹر اٹیک، اور دوسرے نمبر پر 1998 میں ہونے والا US ایمبیسی اٹیک، اور آخر میں 2001 میں ہونے والا 9/11 اٹیک تھا۔ اس 1993 اٹیک میں ٹوٹل 6 لوگوں کی جان گئی، اور اس 1998 اٹیک میں 225 لوگوں کی جان گئی اور 4000 سے زائد لوگ زخمی ہوئے، اور اس 9/11 اٹیک میں ٹوٹل 9000 لوگ نشانہ بنے، جس میں سے 3000 مارے گئے اور 6000 لوگ انجرڈ ہوئے۔ امریکہ کو نقصان پہنچانے کے بعد القاعدہ کا لیڈر اسامہ بن لادن امریکہ کا دشمن بن چکا تھا۔ 29 اکتوبر 2004 کو ایک نیوز چینل الجزیرہ پر اسامہ بن لادن کی ایک ویڈیو ٹیپ چلائی گئی، جس میں اسامہ بن لادن 9/11 اٹیک کی رسپانسبلٹی لے رہا تھا۔ اس میسج کا مقصد پوری دنیا، خاص طور پر امریکہ کو یہ دکھانا تھا کہ پوری دنیا کا موسٹ وانٹڈ آدمی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سیف محسوس کر رہا ہے۔ اسامہ بن لادن کا یہ میسج امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کے لیے بہت ہی ناگوار تھا، کیونکہ جو اسامہ بن لادن آج ویڈیو ٹیپ کے ذریعے اپنی کامیابی دکھا رہا ہے، اسی اسامہ کو 3 سال پہلے CIA نے پکڑنے کا سنہری موقع کھو دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اٹیک کے اگلے ہی مہینے امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کر کے القاعدہ کے فائٹر کو افغانستان کے ایسٹرن پارٹ میں دھکیل دیا۔ یہاں القاعدہ کے فائٹرز نے خود کو ٹورا بورا کی غاروں میں چھپا لیا۔ CIA کا خیال تھا کہ اسامہ بن لادن بھی یہیں پر ہے، تو امریکہ نے القاعدہ پر حملہ کر دیا، پر جب تک انہیں کوئی لیڈ ملتی اسامہ بن لادن وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا ایسا لگنے لگا کہ CIA کے لیے بن لادن کو پکڑنا امپوسیبل ہو جائے گا، لیکن پھر اچانک CIA کو ایبٹ آباد میں ایک لیڈ ملی، اور وہ کیسے ملی؟ جب 9/11 اٹیک ہوئے تھے تب القاعدہ کے کافی فائٹرز پکڑے گئے تھے، جن کو CIA نے گوانٹانامو بے نام کی ایک جیل میں رکھا ہوا تھا۔ CIA کو سب سے پہلا کلو وہیں سے ملا، لیکن CIA کو یہ معلوم نہیں تھا کہ القاعدہ کے پکڑے جانے والے کمانڈوز میں ایک ایسا آدمی ہے جو بن لادن کو پکڑنے کے لیے CIA کا راستہ کھول دے گا۔ یہ محمد القحطانی تھا، جس نے پکڑے جانے کے بعد کہا کہ وہ افغانستان میں فیلکن کے شکار کے لیے آیا ہے، لیکن جب CIA نے اس کی فنگر پرنٹ لی تو وہ ان کے ڈیٹا بیس میں میچ کر گئیں۔ محمد القحطانی نے 9/11 اٹیک میں حصہ لینے کے لیے امریکہ میں انٹر ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن کسٹم ایجنٹ نے اسے شک کی بنا پر USA میں انٹر ہونے کی پرمیشن نہیں دی اور اسے واپس بھیج دیا گیا۔ CIA کو قحطانی کا القاعدہ کے ساتھ ایک کنیکشن دکھائی دیا کہ FBI کو اورلانڈو ایئرپورٹ پر ایک لاوارث گاڑی ملی جو محمد عطا نے رینٹ پر لی تھی، اور وہ قحطانی کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے آیا تھا۔ وہی محمد عطا جس نے امریکن ایئر فلائٹ 11 کو ہائی جیک کر کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹاور سے کریش کیا تھا۔ CIA نے اس سے یہ کنکلوژن نکالا کہ القحطانی نے بھی امریکن ایئر فلائٹ 93 کو ہائی جیک کرنا تھا، وہ فلائٹ جو 9/11 میں اپنا مقصد پورا نہ کر پائی اور پینسلوینیا میں کریش کر گئی۔ جیسا کہ میں نے بتایا، 9/11 اٹیک کے بعد القاعدہ کے پکڑے جانے والے فائٹر کو گوانٹانامو بے نام ڈیٹیکشن کیمپ میں رکھا گیا تھا۔ ان میں سے ایک فائٹر کے منہ سے ایک نام نکلا اور وہ تھا ابو احمد الکویتی۔ اس نے بتایا کہ ابو احمد الکویتی بن لادن کا پرسنل کوریئر ہے، اور سیکرٹ انفارمیشن کے مطابق وہ بن لادن کے ان چند آدمیوں میں سے ایک تھا جن پر بن لادن مکمل طور پر بھروسہ کرتا تھا، اور وہ بن لادن کا رائٹ ہینڈ بھی تھا۔ کیونکہ اب انویسٹیگیشن ٹیم کا سارا فوکس ابو احمد الکویتی کی طرف ہو جاتا ہے، انویسٹیگیشن ٹیم کو القاعدہ کے ساتھ اس کے کردار کے بارے میں مختلف انفارمیشن ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی کے پیچھے لگ کر امریکہ نے اس کی لوکیشن کو ٹریس کیا اور وہاں سے انہیں ایبٹ آباد کا کلو ملا، اور CIA کو فائنلی اس کمپاؤنڈ کا پتہ چل گیا جہاں چانسز تھے کہ اسامہ بن لادن رہتا ہو۔ اور اس سے پہلے کہ CIA وہاں آپریشن کرنے کا کوئی ایکشن لیتی، اسے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اصل میں بن لادن وہاں رہتا بھی ہے کہ نہیں۔ تو بن لادن کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے CIA نے اس کے کمپاؤنڈ کی نگرانی کرنا شروع کر دی، اور اس کی نگرانی سے انہیں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ ملے، جس میں سے پہلا یہ تھا کہ ابو احمد جب بھی باہر سے آتا تو وہ گیسٹ ہاؤس میں ہی رک جاتا تھا، اور مین بلڈنگ تک وہ کبھی جاتا ہی نہیں تھا۔ تو اس سے CIA کو یہ شک ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں مین بلڈنگ میں بن لادن رہتا ہو اور ابو احمد اس کی سیفٹی کے لیے گیسٹ ہاؤس میں رہتا ہے۔ اور CIA کو دوسرا شک یہ ہوا کہ اس سوسائٹی کے باقی گھروں کے کمپیریزن میں اس کمپاؤنڈ کی دیواروں کی ہائٹ کچھ زیادہ ہے۔ اور تیسرا شک CIA کو یہ ہوا کہ اس کمپاؤنڈ کے اندر باہر کوئی جاتا ہی نہیں، اور بہت ہی کم کیسز میں ابو احمد کو باہر جاتے دیکھا گیا تھا۔ اور چوتھا شک یہ ہوا کہ اس کمپاؤنڈ کی بالکنی کی دیواروں کی لمبائی 7 فٹ تھی۔ یہ اس لیے رکھی گئی تھی تاکہ جب اسامہ بالکنی میں چہل قدمی کے لیے آئے تو وہ کسی کو دکھ نہ جائے۔ بے شک ابھی تک امریکہ کو 100% کنفرم نہیں تھا، لیکن جس شخص کو وہ پچھلے 10 سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے شاید وہ یہیں پر تھا۔
یہاں پر انٹیلیجنس ایجنسی کا کام ختم ہوا اور ایکشن کے لیے اسپیشل ٹیم افغانستان بیس جلال آباد پہنچی اور 1 مئی 2011 کو رات 11 بجے 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز افغانستان کی جلال آباد بیس سے ٹیک آف ہوئے اور ایبٹ آباد میں بن لادن کے کمپاؤنڈ کی طرف بڑھے۔ یہ مشن کافی کمپلیکیٹڈ تھا کیونکہ ایک تو امریکہ نے اس کے بارے میں پاکستان کو بھی نہیں بتایا تھا اور دوسرا یہ کہ بن لادن کا کمپاؤنڈ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کافی قریب تھا۔ سب سے بڑا سوال یہاں لوگوں کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ 2 امریکن ہیلی کاپٹر پاکستان کے ایئر بیس میں فلائی کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور پاکستان کو اس کی خبر تک نہیں ہے۔ مینس کہ یہ دونوں ہیلی کاپٹر پاکستان کے رڈار پر شو کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس مشن میں جو ہیلی کاپٹرز استعمال کیے گئے تھے ان میں سیکرٹ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی لگی ہوئی تھی۔ یہ مشن 40 منٹس کے لیے پلان کیا گیا تھا لیکن نیوی سیلز نے 15 منٹوں میں ہی اسامہ بن لادن کو کمپاؤنڈ کے 2nd فلور پر ڈھونڈ کر مار دیا۔ باقی وقت ان کو بن لادن کے گارڈ سے لڑنے میں لگ گیا اور پورے 38 منٹوں کے بعد کمپاؤنڈ سے باہر آ گئے۔ آتے وقت ایک ہیلی کاپٹر کی ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ ٹیک آف نہیں ہو رہا تھا، اسی وجہ سے اسے بلاسٹ کیا گیا اور جلال آباد ایئر بیس میں اس بات کی انفارمیشن بھیج دی گئی اور بیک اپ میں رکھے گئے چینوک ہیلی کاپٹر میں سے ایک کو آپریشن سائٹ پر بلا لیا گیا۔ فائنلی سارے سیلز اسامہ بن لادن کی باڈی کے ساتھ اس آپریشن سائٹ سے اسکیپ ہو جاتے ہیں۔ US آفیشل کے مطابق اسامہ بن لادن کی باڈی کو سعودی عرب کی پرمیشن کے ساتھ عربین سی میں بہا دیا گیا۔ سبسکرائب ناؤ۔